فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ پڈوچیری اوورآل فاؤنڈیشن کی 58ویں اسمبلی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمل ناڈو کے گورنر این روی کی قیادت میں اوورآل ٹرسٹ سینٹر میں منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ میں گورننگ کونسل سیکرٹری جینتی روی اور ممبران نے اجلاس میں شرکت کی۔ بعد ازاں اس دوران تلنگانہ کی گورنر تمیل سائی سندرا راجن بھی موجود تھی۔ ملاقات میں اوورآل میں علاقے کے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ میں پہلے سے رائج کاموں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت حکام نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ ایچ ایم ڈی اے کے میٹروپولیٹن کمشنر اروند کمار نے ایچ ایم ڈی اے کے تحت 4 ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو پچھلے کچھ دنوں سے فیلڈ سروے اور رپورٹنگ کر رہی ہیں۔ حکام کی طرف سے دی گئی رپورٹ کی بنیاد پر ایچ ایم ڈی اے کے افسران اور ان اضلاع کے ٹاسک فورس ٹیمیں حرکت میں آئیں اور عمارتوں کو گرانے کا کام شروع کیا۔ ٹاسک فورس ٹیموں نے اس سے قبل 600 مربع گز سے زیادہ کی 10 غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی شروع کی تھی۔ غیر قانونی عمارتوں کو گرانے میں ایچ ایم ڈی اے ڈائریکٹرز، پلاننگ آفیسرز، ایچ ایم ڈی اے انفورسمنٹ آفیسرز، ڈسٹرکٹ ٹاسک فورس ٹیمیں، مقامی میونسپلٹی کمشنرز اور مقامی پولیس شامل تھے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے مرکز سے مطالبہ کیا کہ وہ تلنگانہ جیسی ترقی پذیر ریاستوں کی مکمل مدد کرے۔ مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری کی قیادت میں منعقدہ پی ایم گتی شکتی ساؤتھ زون ورچوئل کانفرنس میں حصہ لیتے ہوئے کیٹیان نے مینوفیکچرنگ، فارماسیوٹیکل، ہینڈلومز اینڈ ٹیکسٹائل، برقی، کوئلے کے علاوہ دوسرے شعبوں میں تلنگانہ کی جانب سے حاصل کردہ کامیابی کی تفصیلات پیش کی۔ دنیا میں کورونا ویکسین کی پیداواری میں حیدرآباد کی 35% حصہ داری ہونے کا دعویٰ کیا۔ تشکیل ریاست کے مختصر عرصے میں تلنگانہ کی مختلف شعبوں میں پیش رفت سے واقف کراتے ہوئے کہا کہ مرکز سے تلنگانہ کو توقع کے مطابق تعاون نہ ملنے کی شکایت کی۔ بہتر مظاہرہ کرنے والی ریاستوں کو مرکز کے حوصلہ افزائی کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ کیٹیا نے کہا کہ شہر حیدرآباد کی اپنی ایک تاریخ ہے، دفاعی شعبے سے متعلق بہترین نظام موجود ہے۔ مرکزی حکومت نے بندل کھیڑ کو ڈیفنس کوریڈور منظور کیا جہاں کوئی دفاعی نظام موجود نہیں ہے، مگر اس معاملے میں تلنگانہ کو نظر انداز کر دیا۔ تلنگانہ کو بھی ڈیفنس کوریڈور منظور کرنے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ میڈیکل کونسل نے ریاست کے تمام سرکاری اور خانگی ڈاکٹروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مریضوں کو دوائی لکھتے وقت صرف جینرک دوائیوں کے نام لکھیں، کسی بھی صورت میں برانڈڈ دوائیوں کے نام نہ لکھیں۔ اس سلسلے میں میڈیکل کونسل آف انڈیا نے بھی واضح ہدایت جاری کی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ میڈیکل کونسل کے رجسٹرار سی ایچ ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ ان کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ بعض ڈاکٹرز مریضوں کو صرف برانڈڈ دوائیں لکھ رہے ہیں، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہر ڈاکٹر جینرک دوائیوں کو لکھے۔ کیا اگلے تعلیمی سال سے تلنگانہ کے سرکاری اسکولوں سے تلگو میڈیم غائب ہو جائے گا؟ کیا تلنگانہ کے اسکولوں میں طلباء کو انگریزی میڈیم میں پڑھانے کے لیے کافی فیکلٹی ہے؟ اگر اگلے تعلیمی سال سے ایلیمنٹری سے ہائی اسکول کی سطح تک کی تعلیم انگلش میڈیم میں دی جائے تو کیا حکومت تمام ضروریات کو پورا کر سکتی ہے؟ یہ وہ مسائل ہیں جن کے بارے میں حکومت ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن وہ ریاستی اسمبلی کے اگلے سیشن میں ایک بل پیش کرنا چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی جس کی سربراہی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کریں گی، جبکہ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تفصیلی بات چیت کے بغیر پورے تعلیمی نظام کی اصلاح کرنا مناسب نہیں۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ طلباء کو زیادہ مسابقتی بنانے کے لیے انگریزی میڈیم متعارف کرانا چاہتی ہے۔ کابینہ نے محسوس کیا ہے کہ تیزی سے بدلتی ہوئی تکنیکی دنیا کے دور میں یہ ضروری ہے۔ مرحلہ نظام میں تبدیلی۔ کابینہ نے محسوس کیا کہ تمام سرکاری اسکولوں کو ایکسلنس کے مراکز کے طور
پر تبدیل کر دیا جائے گا۔ فی الحال حکومت سرکاری اسکولوں میں تیلگو میڈیم میں تعلیم دے رہی چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے محسوس کیا کہ مجوزہ تعلیمی ایکٹ سرکاری اسکولوں میں معیاری تعلیم فراہم کر کے تعلیمی نظام کو بااختیار بنائے گا اور ہر اسکول میں بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرے گا۔ ذیلی کمیٹی آئندہ تعلیمی سال سے پرائیویٹ اسکولوں، انٹرمیڈیٹ اور ڈگری کالجوں میں فیس کے نئے ڈھانچے کی سفارش کرے گی۔ چیف منسٹر آفس کے مطابق اگلے تعلیمی سال سے نجی اداروں کی جانب سے وصول کی جانے والی حد سے زیادہ فیسوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مضبوط انتظامی طریقہ کار نافذ کیا جائے گا۔ کابینہ نے منورو منابدی پروگرام کے تحت اسکول کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے 7,000 کروڑ روپے کی منظوری بھی دی ہے۔ ارراگڈا انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں 57 مریضوں کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ ارراگڈا کے انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ IMH میں 57 قیدیوں نے کووڈ-19 کے لیے مثبت تجربہ کیا۔ ایک مریض میں کچھ علامات ظاہر ہونے کے بعد تمام قیدیوں کو کووڈ-19 کے ٹیسٹ کروانے کے لیے بٹھایا گیا۔ ان میں سے 57 کے کورونا وائرس کے نتائج مثبت آئے۔ صرف 10 تا 15 مریضوں کو ہلکی زکام اور کھانسی ہے، دوسروں میں کوئی علامات نہیں ہے۔ IMH کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر M اوما شنکر نے کہا ہے کہ ان کی کڑی نگرانی کی جا رہی متاثرہ قیدیوں کو الگ وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے، جیسا کہ پہلی 2 لہروں کے دوران کیسز کو سنبھالنے کا تجربہ ہے۔ اس لیے کیسز کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک معیاری آپریٹنگ طریقہ کار موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال کو عملے کی شدید کمی کا بھی سامنا ہے، کیونکہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران 9 جونیئر ڈاکٹروں نے کووڈ-19 کے لیے مثبت تجربہ کیا ہے۔ یہ سب ہوم آئسولیشن میں ہیں۔ راجیو گاندھی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہاسپٹل رمز عادل آباد کے لوگوں کی امید مریضوں کو اس کی خدمات کو متاثر کرتے ہوئے ایک جھٹکا لگا۔ اتفاق سے ملٹی اسپیشلٹی سروسز کا آغاز اس وقت ہونا تھا جب 3 کارڈیولوجسٹ مستعفی ہو گئے اور ایک یورولوجسٹ نے کووڈ پازیٹیو ٹیسٹ کیا۔ صرف نیورولوجی اور پیڈیاٹرک سرجن دستیاب تھے۔ رمز کے ڈائریکٹر جے سنگھ راٹھور کے مطابق کارڈیولوجی ونگ اسپتال کا دل ہے۔ مستعفی ہونے والے تینوں ڈاکٹروں کی تقرری تقریباً 3 مہینے قبل ہوئی تھی۔ کارڈیولوجسٹ کو حیدرآباد میں زیادہ تنخواہ کے ساتھ بہتر موقع ملے تھے، اس لیے انہوں نے ملازمت چھوڑ دی۔ اس پیش رفت کے بعد محکمے کا کام کاج متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارڈیولوجی ونگ میں آسامیوں کو پُر کرنے کا نیا نوٹیفیکیشن جلد جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیفرولوجی اور نیورولوجی کے ماہرین بھی اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں مقرر کیے جائیں گے اور خدمات جلد شروع ہو جائیں گی۔ 220 بستروں کا یہ رمز اسپتال 150 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد غریبوں کو سپر اسپیشلٹی میڈیکیئر مفت فراہم کرنا ہے۔ اس میں سے مرکز نے 120 کروڑ روپے دیے، جبکہ ریاستی حکومت نے 30 کروڑ روپے کا تعاون دیا۔ اس میں 42 ICU بیڈ اور 5 ایمرجنسی وارڈ ہوں گے۔ راٹھور نے کہا کہ کارڈیولوجی، نیفرولوجی اور یورولوجی جیسے ہر شعبے میں خصوصی آپریشن تھیٹر ہوں گے۔ حکومت کے زیر انتظام چلنے والے بیشتر اداروں کے ملازمین فراہم کی جانے والی شاندار پینشن کی بدولت پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ بعض اوقات ان کی حالت پرائیویٹ کمپنیوں میں کام کرنے والوں سے بہتر ہوتی ہے، تاہم سنگارینی کے کارکنوں کے لیے ایسا نہیں۔ گزشتہ 23 سالوں سے سنگارینی ورکرز کی پینشن اسکیم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے۔ 1998 میں پینشن کے مسائل پر جائزہ اجلاس منعقد کرنے اور پینشن میں ہر 3 سال بعد اضافہ کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ پینشن اسکیم کو بنے ہوئے 23 سال ہو چکے ہیں، لیکن پینشن اسکیم پر نظر ثانی کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ سنگارینی کے ایک ریٹائرڈ پینشنر وینو مادھو نے بتایا کہ 23 سال قبل ریٹائر ہونے والے بہت سے کارکنوں کو 500 سے 1000 روپے ادا کیے گئے، جو ان کے اخراجات پورے کرنے اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے کافی نہیں۔ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کے نام پر کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کے تحت ریٹائرڈ ہونے پر پینشن 10 مہینے کی بنیادی VDA اوسط سے 25% زیادہ مقرر کی گئی تھی۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے ملازمین کی تنخواہوں پر نظر ثانی میں اضافہ ہوگا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ موقع ان لوگوں کو نہیں دیا جاتا جو سنگارینی میں کام کر چکے ہیں اور ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔
शुमाली हिंदुस्तान की पहाड़ी रियासतों में बर्फबारी की वजह से दिल्ली, यूपी, बिहार जैसी रियासतों में कड़ाके की सर्दी जारी है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि राजधानी दिल्ली में लोगों को अगले 2 दिनों तक सर्दी से कोई राहत नहीं मिलेगी, ताहम इसके बाद दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश वगैरह रियासतों में कुछ मुकामात पर बारिश हो सकती है, जबकि केरला में अगले 2 दिनों में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 21 जनवरी से शुमाली हिंदुस्तान में एक नया मगरिबी डिस्टर्बेंस सरगर्म है। इसका असर हल्का होगा, लेकिन इसकी वजह से दिल्ली में 21, 22 और 23 जनवरी को बारिश का इम्कान है। ताहम शुमाली हिंदुस्तान में कम अज कम दर्ज हरारत मामूल से सिर्फ 2 या 4 डिग्री ज्यादा रहेगा। महकमे मौसमियात ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिनों तक शदीद सर्दी की लहर जारी रहेगी। इन मकामात पर गुज़िश्ता चंद रोज से शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।